اچھا جی، ایک سوال تھا طلال بھائی کی طرف سے تھا، پہلے اس سوال کو ایڈریس کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے کیا تھا پہلی وحی کے متعلق جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلی وحی آئی تھی اس کے متعلق کچھ احادیث ہے. تو صحیح بخاری کا جو سٹارٹ ہے، صحیح بخاری کی جو پہلی حدیثیں، تیسری، چوتھی، پانچویں حدیثیں اسی متعلق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے خواب آنے لگے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھا کرتے تھے وہ خواب بالکل حقیقت کی طرح، دن کی روشنی کی طرح کو وہی معاملات ان کے سامنے ہوتے تھے، یعنی جو رات کو خواب میں دیکھتے تھے وہی صبح وہ معاملہ ان کے ساتھ ہوتا بھی تھا. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال کے پاس تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے آپ کا دل اچاٹ ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کچھ کھانا باندھ لیا، بہت لمبی چوڑی حدیث ہے، میں اس کو اپنے الفاظ میں مختصر بیان کر رہا ہوں. تو اس کے کھانا باندھ لیا کرتے تھے اور گانا باندھ کے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن جو ہے غار ہرا میں گزارا کرتے تھے. اب اسی طرح ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ غار ہرا میں موجود تھے تو ایک فرشتہ جو ہے سیدنا جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ انسانی شکل میں وہاں پہ آئے، اور جو ہے نا انہوں نے پہلی جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اقرا کہا پڑھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا. انہوں نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے میں گلے لگا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں زور لگایا تھوڑا سا، پھر کہا پڑھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا. پھر انہوں نے کہا اسی طرح مزید اور زور لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے درد ہونا محسوس ہونا شروع ہوا. تو پھر انہوں نے پھر کہا کہ پڑھ. تو آپ سے میں کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. وہ پہلی آیات جو ہے وہ 5 جو ہے آپ سے پہ نازل ہوئی، پہلی 5 وہی تھی. تو آپ سے وہاں سے گھر آ گئے تو آپ سے کافی گھبرا گئے، اتنے ڈرنے لگے کہ آپ سے کا جسم کام پر آتے ہی. آپ سب نے بڑی سنی بھی ہوگی کتابوں میں. تو آپ سے کے جسم پہ وہ کمبل اوڑھ دیا گیا، سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اوڑا. اور سیدنا آپ سے سمجھ کہ مجھے ڈر ہے، مجھے اپنی جان کا خوف ہے، ڈر آ رہا ہے. تو سیدنا خدیجہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے کیونکہ آپ غیر محتاجوں کا خیال رکھنے والے ہیں، آپ بے کسوں کا خیال رکھنے والے ہیں، آپ ایماندار ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے، ایسی موت آپ کو نہیں دیں گے. تو سیدنا خدیجہ کے ایک چچا زاد بھائی تھے برقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ، اسلام ایمان تو نہیں لائے تھے، برقہ بن نوفل جو تھے ان کے پاس لے گئے تھے. وہ عیسائی عالم تھے اور وہ جو ہے نا انجیل کو اس کا ترجمہ کر رہے تھے عبرانی زبان میں بھی. ان کے پاس لے گئیں اور فرمایا ساری جو حالات تھے وہ بیان کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی واقعہ ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر آتے تھے. تو یہ اللہ کی طرف سے فرشتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اگر مجھے زندگی عطا کرے تو میں وہ وقت پہ ہوا ہوتا، اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دیتا، میں جوان ہوتا تو میں آج آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا. لیکن اللہ مجھے اتنی زندگی دے کہ آپ کے جو یہ خاندان کے لوگ ہیں یہ آپ کو گھر سے نکالے تو میں آپ کا ساتھ دوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سرپرائز ہوئے، بڑے نفس میں آئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے خاندان کے لوگ مجھے گھر سے نکال دیں گے. میں تو مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی آنکھوں کا تارا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق تھے، امین تھے، ایک بڑی ایسی پرسنالٹی رکھتے تھے کہ لوگ ان سے محبت کرتے تھے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے. بہرحال بعد میں پھر یہ وقت بھی آیا وہ، لیکن وہ یہ ورقہ بن نوفل تھے وہ کچھ دنوں کے بعد وفات پا گئے. لیکن انہوں نے وقت تو نہیں دیکھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وقت آیا کہ پھر ان کے لوگوں نے ان کو اپنے علاقے سے بھی باہر نکالا. تو یہ پہلی وحی کا واقعہ جی. اس کے بعد پھر دوسری جو وحی ہے سورۃ المدثر کی جو آیات نازل ہوئی تھی تو وہ تقریباً کوئی 3 سال کے لگ بھگ کا یہ ڈوریشن دونوں ٹائم میں ہے. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اچانک دیکھا کہ ایک سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا آسمان اور زمین میں بہت بڑی کرسی کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے پھر یہ جو دوسری سورۃ المدثر کی جو آیات ہیں یہ نازل ہوئی تھی. تو یہ پہلی اور دوسری وحی ہے. اس پہ آپ کا کوئی کوشچن تھا تو پوچھ سکتے ہیں. پہلی اور دوسری وحی میں 3 سال کا گیپ، میرا خیال ہے 3 سال، میرے جو ذہن میں آ رہا ہے 3 سال کا گیپ آ رہا ہے. تو اس دوران جو تبدیل ہوتی ہے، تبلیغ کیا ہوتی ہے؟ پہلی وحی جب نبی بن گئے تو اس کے بعد انہوں نے تبلیغ سٹارٹ کی. ہاں تو وہ چیزیں دیکھیں پہلے جو شریعت تھی وہ چلتی رہی ہے. بیسیکلی جو ہماری جو شریعت ہے یہ بھی کوئی نئی ایسی چیزیں بالکل نئے سرے سے تو نہیں آئی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو شریعتیں تھیں اسی کے اندر ادو بدل ہو کے چیزیں چلتی ہیں. یہ شروع سے ایسا ہی ہوتا رہا ہے. ہر نبی کی شریعت جب دوسرے نبی آتے تھے تو شریعت کے اندر کچھ نہ کچھ چیزیں چینج ہو جاتی تھی لیکن شکل تقریباً وہی رہتی تھی. جیسے میں بتایا نماز تھی، نماز آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 نمازیں ہو گئی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں رکھتے تبدیل ہو گئی، لیکن نماز تو اسی طرح پڑھا کرتے تھے. اللہ پر ایمان تھا تو اسی طرح ایمان تھا. جیسے کچھ عرصہ پہلے ایک دوست نے سوال بھی کیا تھا کہ جی خانہ کعبہ کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، جب جہالت کا دور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا وقت بھی تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ایمان ہی لے گئے، تو وہاں پہ خانہ کعبہ میں لوگ کیا کرتے تھے، یعنی خانہ کعبہ کی حرمت کیوں تھی. بیسیکلی ہمیں کنسیپٹ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ بیسیکلی حرمت کیوں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان والے لوگ تھے کون تھے؟ مثلا خود کو کیا کہتے تھے؟ بنو اسماعیل. اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اپنے آپ کی نسبت کس کا دیتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. تو ابراہیم علیہ السلام کا ہی جو دین ابراہیمی تھا اسی کو بیسیکلی انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا. اسی کی شکل بگڑتے بگڑتے وہ ایک عجیب سی شکل
بن گئی تھی. اب اسی طرح عیسائی بھی تھے, یہودی بھی تھے, اب سب کے لیے جو خانہ کعبہ تھا اس کی حرمت تو تھی, یعنی کہ یہودیوں نصارہ کے لیے تو شاید نہیں تھی, لیکن جو وہ لوگ جو کہ خود کو اسماعیلی کہہ رہے تھے, جو قبیلے اس کے گرد و نواح میں واقع تھے, تو وہ تو وہاں پہ خانہ کعبہ کی حرمت بھی ان کے لیے تھی, وہ وہاں پہ آ کے طواف بھی کرتے تھے. اب طواف کی شکلیں بدل گئی تھی, طواف کی شکلیں وہ نعوذ باللہ ننگا طواف بھی کرتے تھے, اور وہ پتہ نہیں وہ ڈف بجا کے بھی طواف کرتے تھے, اس طرح کی چیزیں, یعنی کہ اس عقائد کو اعمال کو بدل دیا تھا, لیکن چیزیں اسی طرح چلی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں بھی یہ کیا ہوا, جو صفا مروہ تھی صحیح جو تھی, یہ پہلے بھی تھی, اللہ کے شان میں سے ایک شان قرآن کریم میں تھا, تو پہلے بھی چل رہی تھی, تو اسی چیز کو دوبارہ نافذ کر دیا گیا. طواف پہلے بھی چل رہا تھا, اسی چیز کو 7 چکروں کی فارم میں نافذ کر دیا گیا. تو یہ شریعتیں تو پہلے چل رہی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت نہیں بھی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو ہی ماننے والے تھے نا. سیدنا خدیجہ نے یہی کہا نا کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا, یعنی مکہ کے جو لوگ تھے وہ مانتے تو اللہ کو ہی تھے, یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو زمین آسمان یہ سب کس نے بنایا, تو فوراً کہہ دیں گے اللہ نے بنایا. لیکن اللہ کے ساتھ وہ چیزوں کو پھر شریک کرتے تھے, جو اللہ کی بنائی شریعت ہے اس کو بگاڑتے تھے, وہ بگڑی فارم پہ چلتی ہے. اب ویسے وہ تو جب آپ شریعت کو بگاڑنے پہ آ جائیں گے تو پھر ایسی ایسی فارم و بدعات کے فارم ہو جاتی ہے کہ پوری شریعت ہی بدل جاتی ہے.